السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اب تو بزنس لا آپ کو کافی سمجھ آ گیا ہوگا. بہت سارے اسپیکٹس بزنس لا کے آپ نے اسٹڈی کیے اینڈ وی آر موونگ فارورڈ. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بزنس کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، مختلف موڈز ہو سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سائز آف بزنس کیا ہے. ہم نے سول پروپرائٹرشپ کی بات کی، پارٹنرشپ کی بات کی، اور آپ کمپنیز کی بات کریں گے. پارٹنرشپ میں آپ نے دیکھا کہ پارٹنرشپ ہے کیا، پارٹنرز کون ہیں. کون سے مراد یہ ہے کہ دیز آر دا پرسنز وی نو، دیز آر دا پارٹنرز ہو دا ممبرز، دا پرسنز ہو آر جوائننگ ہینڈز فار پروفٹ. لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے، جس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹنرز، ان کے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کیا ہیں، میوچل ڈیوٹیز، میوچل رائٹس، آبلیگیشنز، وہ کیا ہے؟ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس ود ریسپیکٹ ٹو تھرڈ پارٹیز. فرم ایز این اینٹی کیا ہے، اور پارٹنرز کا کیا رول ہے، پارٹنرز کی آبلیگیشنز کیا ہیں. پارٹنرز ایز ایجنٹ آف فرم بھی کام کر رہے ہیں، اور ایجنٹس کے بہت سے اختیارات آپ نے دیکھے. لیکن کہیں کہیں دیکھا کہ ایز ایجنٹ پارٹنرز کین ناٹ ایکٹ آن بہاف آف دی فرم. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رجسٹریشن اگر ہوتی ہے تو اس سے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پر کیا فرق پڑتا ہے. ایک پارٹنرشپ ایٹ ول بھی ہو سکتی ہے، بائی اے نوٹس بائی اے پارٹنر ڈیزالو ہو سکتی ہے. پرٹیکولر پارٹنرشپ اگر کسی خاص پیریڈ کے لیے بنائی، آن دا ایکسپائریشن آف دیٹ پیریڈ دیٹ کین بی ڈیزالوڈ. اگر کسی خاص پرپز کے لیے پارٹنرشپ کیم انٹو ایگزسٹنس اور وہ پرپز کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اکمپلش ہو جاتا ہے، دی پارٹنرشپ اسٹینڈز ڈیزالو. آپ نے دیکھا کہ نئے پارٹنرز ایڈمٹ ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. وہ تمام صورتحال آپ دیکھی اور ہم نے ڈسکس کی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کانسٹیٹیوشن پہ، نئے پارٹنرز کے کیا رائٹس ہیں، کیا آبلیگیشنز ہیں، کس وقت سے ان کے رائٹس اور آبلیگیشن شروع ہوتے ہیں. A new partner which is admitted to a partnership is not responsible for the past acts. اسی طرح continuing guarantees پر کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک پارٹنرشپ آپ نے دیکھا کہ رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے اور نان رجسٹرڈ بھی ہو سکتی. لا کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ دیٹ یو مسٹ بی رجسٹرڈ. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رجسٹرڈ پارٹنرشپ کو کیا ایڈوانٹیجز حاصل. نان رجسٹرڈ پارٹنرشپ میں آپ نے دیکھا کہ نان رجسٹرڈ پارٹنرشپ اگر ہو the partners cannot sue the firm, neither partners can file civil suit against the third parties. Similarly, no suit can be filed in the name of the firm against the third parties. اب یہ رجسٹریشن کے اس میں کیا چیز ہے، آپ کو رجسٹریشن کے ایڈوانٹیجز پتا چل رہے ہیں. If you are a registered firm, by you I'm talking about the entity, firm as an entity. تو registered firm کو یہ اختیار حاصل ہے کہ in the name of the firm a civil suit can be filed. تو کون فائل کرے؟ Of course partners will file that. تو رجسٹریشن کا آپ نے طریقہ کار دیکھا. You have to apply to the registrar of firms. ایپلیکیشن کے فارمیٹ میں جو پرٹیکولرز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. What particulars are to be provided. وہ ایپلیکیشن کمپلیٹ کی جاتی ہے. نیم آف دی فرمز، پرٹیکولرز آف دی پارٹنرز، رجسٹرڈ آفس،
where your place of business, one or more, ان سب کی ڈیٹیلز آپ پرووائڈ کرتے ہیں. بزنس کا نیچر کیا ہے, واٹ از دا نیچر آف یور بزنس, دیٹ از سائنڈ, ویریفائڈ اینڈ سبمٹڈ بفور رجسٹرار. اور جب رجسٹرار دیکھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا پروویژنز آف لا all requirements have been met, the registrar enters into its register, and that firm is called a registered firm. Intimation is given to the firm, rather to the partners, that this is a registered firm. یہاں یہ بھی ہے کہ اگر یہ پرٹیکولر جو آپ نے پرووائڈ کیے اس میں اگر کوئی انفارمیشن دیٹ ہیز بین مس ریپرزینٹیڈ, کوئی مس ریپرزینٹیشن کی آپ نے, صحیح فیکٹس پرووائڈ نہیں کیے, تو اس کے لیے امپریزنمنٹ اینڈ فائن, تو یہ پروسیکیوشن ہو سکتی. تو یہ بریفلی what we studied about the firm, partnership and its related laws. اب پارٹنرشپ میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس کیپٹل کی کمی ہے, چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس سے آپ کا کیپٹل بیس بڑھ جاتا ہے, مینجمنٹ کی کوالٹیز بڑھ جاتی ہیں. لیکن اب آپ کمپنیز کا دیکھیں, now we are moving on to the laws of the companies, کہ آخر کیا ڈسٹنکشن ہے, پارٹنرشپ کی کیا لمیٹیشن ہے, اور کمپنیز کی کیا وسعتیں ہیں, اس کا کیا اسکوپ ہے, اس میں آپ کو کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کمپنیز کے آبجیکٹس کیا ہیں, کمپنی ہے کیا, کمپنی کو کون سا لا گورن کرتا ہے, کمپنی کو کیسے فارم کیا جاتا ہے, what are the different types of the documents and how the company functions. تو یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے. So now we move on to the law relating to companies. When the Pakistan came into existence in 1947, the Companies Act 1913, prevalent in undivided India, that was adopted by the government of Pakistan. تو کمپنیز پر جو موجودہ قانون ہے دیٹ از کمپنیز آرڈیننس 1984. تو اب کمپنیز آر گورنڈ بائی دی کمپنیز آرڈیننس 1984. تو اسٹوڈینٹس یہ اسکوپ کیا ہے کمپنی لا کا, ذرا آپ دیکھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کمپنیز کا اسکوپ کتنا لارج ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے بعد ہم انہیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے, اس کے آبجیکٹس کیا ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو فرسٹ آف آل وی ول سی واٹ از دا اسکوپ آف دا کمپنی لا, واٹ آر اٹس آبجیکٹس اینڈ واٹ آر دی ایڈوانٹیج. کمپنیز آرڈیننس 1984 اسٹڈی کرنے سے پہلے ان باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ایک خاص مائنڈ سیٹ سے آگے کی طرف بڑھ سکیں. تو اسٹوڈینٹس کمپنی لا دیٹ کورز ڈفرینٹ ایریاز, اس میں کیا کچھ ہم اسٹڈی کرتے. رولز ریگارڈنگ انکارپوریشن آف کمپنیز, کمپنیز انکارپوریٹ کیسی ہوتی ہیں, کمپنی رجسٹر کیسے ہوتی ہیں, کیا طریقہ کار ہے, یہ ہمیں کمپنیز آرڈیننس 1984 سے پتہ چلتا ہے. رولز ریگارڈنگ ایشو آف پراسپیکٹس, ایک پراسپیکٹس ایشو کرنا پڑتا ہے, وہ پراسپیکٹس کیا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اب وہ رولز کیا ہیں جس کے ذریعے پراسپیکٹس کو جاری کیا جائے گا, اور وہ کیا ہوگا, دیٹ از پرووائڈیڈ ان کمپنیز آرڈیننس 1984. اور اسی آرڈیننس کے ذریعے we are able to know the conditions with regard to issue of shares.
اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہاں پر میں اب شیئرس کی بحث اس وقت پری میچور ہوگی، میں شروع کر دوں. یہاں پر کیپٹل جنریشن کا طریقہ جو ہے اس میں ایک طریقہ کار آپ جانتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ تھرو آفرنگ شیئرس آف دی کمپنی ٹو دا پبلک ٹو سبسکرائب ٹو دوز شیئرس. تو یہ شیئرس کیسے ایشو کیے جاتے ہیں، ان کے کیا رولز ہیں، کیا پروسیجر ہے، کیا طریقہ کار ہے، دیٹ از آلسو اسٹڈیڈ ان دی کمپنی لا. دین رائٹس آف ویریس کلاسز آف شیئرس. یہ جو شیئر ہولڈرز ہوں گے ان میں ڈفرینٹ کلاسز آف دا شیئر ہولڈرز. کوئی آرڈنری شیئر ہولڈرز ہوں گے، کوئی پریفرینشیل شیئر ہولڈرز ہوں گے. ان کے کیا رائٹس ہیں؟ Those are provided in this ordinance. Then, if these shares are to be transferred, what are the rules regarding that? How these shares can be transferred? تو یہ تمام چیزیں اور بہت ساری چیزیں انہیں ہمیں کمپنیز آرڈیننس 1984 تک جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا what are the different rules. تو اسٹوڈینٹس، آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کمپنیز آرڈیننس کا اسکوپ کتنا لارج ہے. اس میں رائٹس، ڈیوٹیز اینڈ آبلیگیشنز آف پروموٹرس. جو کمپنی کا پروموٹرس کو ہم دیکھیں گے، یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بگننگ میں جو آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک کمپنی اسٹیبلش کرنی، اس کی انکارپوریشن کے لیے ڈفرینٹ سٹیپس لیتے ہیں، ان کو پروموٹرز کہا جاتا ہے. اب ان پروموٹرز کے کیا رائٹس ہیں، کیا ان کی ڈیوٹیز اور آبلیگیشنز، یہ سب کچھ اس آرڈیننس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. رائٹس آف دا ڈائریکٹرز، مینیجرز، سیکریٹریز، چیف ایگزیکٹو اینڈ ادر آفیسرز آف دی کمپنی، ان سب کے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز اور ڈیوٹیز کی بات. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا ممبرس، آڈیٹرس. جو ممبرس ہیں کمپنیز کے، ان کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں؟ آڈیٹرس نے کیا فنکشنز پرووائڈ کرنے ہیں؟ آڈیٹرس کے کیا اختیارات ہیں؟ واٹ دے ہیو ٹو ڈو. لیکویڈیٹرس کی کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں؟ کریڈیٹرز آف دی کمپنی جو ہیں، ان کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں ان چیزوں، یہ جب آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا واٹ دیز آر. ابھی تو صرف اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک ذرا آپ کے ذہن میں خاکہ آئے کہ یہ جو کمپنی لا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا اسکوپ کتنا ویسٹ. تو اب کریڈیٹرز کی بات ہے کہ کریڈیٹرز کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہے. اب کریڈیٹرز کو پتہ ہو کہ ہم نے کس سے ریکور کرنا ہے، کیسے ریکور کرنا ہے. لیکویڈیٹ ہو جائے کمپنی تو ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے، ہمارے کیا رائٹس ہوں گے اس صورت. یہ تمام چیزیں with all the details those have been prescribed in Companies Ordinance 1984. اسی طرح اسٹوڈینٹس، rules regarding the preparation of memorandum and articles of association. There are two important documents. ایک کو ہم میمورینڈم آف ایسوسیشن کہتے ہیں، دوسرے کو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہتے ہیں. یہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے والے ڈاکیومنٹس، اینڈ وی شل اسٹڈی دیز ڈاکیومنٹس ان ڈیٹیل. ان کا اسکوپ کیا ہے، یہ کیا ڈاکیومنٹس. تو ہم میمورینڈم آف ایسوسیشن اینڈ آرٹیکل ایسوسیشنس کو اسٹڈی کریں گے. ان کا کیا اسکوپ ہے، ان کے کیا رولز ہیں، یہ کس چیز کو گورن کرتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، وائی دیز آر سبمٹڈ اینڈ واٹ شوڈ بی کنٹینڈ ان دیز آرٹیکلز اینڈ میمورینڈم. تو اسٹوڈینٹس، یہ جو ہم نے بات کی وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں which need clarification and discussion in detail. That we shall do. یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا، it's too early in the day کہ ہم اسکوپ کی بات کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کمپنیز آرڈیننس 1984
اس کا اسکوپ ہے کیا، یہ کن کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، تو وہ ایک آپ کو اس کی گلمس دینے کے لیے یہ باتیں ہم کر رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ اب ہم آبجیکٹس کی طرف آتے ہیں. آخر یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے. واٹ آر ڈفرینٹ آبجیکٹس آف دس آرڈیننس. اس آرڈیننس کا ایک آبجیکٹ یہ ہے ٹو کنسالیڈیٹ اینڈ امینڈ دی لا ریلیٹنگ ٹو کمپنی. ڈفرینٹ لاز ریگولیشنس 1931 کے ایکٹ سے ہم شروع ہوئے. تمام لاز کو کنسالیڈیٹ کرنا اور جہاں پر ضرورت ہو امینڈمنٹس لانا. میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے اینڈ دیٹس ٹرو اباؤٹ اینی لا کہ لا کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے. ڈفرینٹ لاز دوز آر میڈ ود ڈفرینٹ کنسیڈریشنس، اور جیسے جیسے حالات کا تقاضا ہوتا ہے ان میں امینڈمنٹس آتی رہتے ہیں. تو لا از اے لیونگ سبجیکٹ اینڈ ایز لانگ ایز دیر آر چینجز in the surroundings and in the purpose for which that law has been made, that law will have to be changed and amended. تو یہ amendment laws میں ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ according to requirements of the time. اس کے علاوہ اس کا ایک آبجیکٹ healthy growth of corporate sector. اگر یہ رولز ریگولیشنز یہ لاز نہ ہوں، یہ جو آپ کو بزنسز نظر آ رہے ہیں، آپ بڑی بڑی کمپنیز اور کارپوریشنز کی بات کرتے ہیں، یہ فنکشن نہ کر سکیں، یہ جو اتنی ترقی نظر آ رہی ہے یہ ممکن نہ ہو اگر یہ کام کرنے والوں کو کانفیڈنس نہ ہو، اگر انٹریکٹنگ پارٹیز میں کانفیڈنس ایمرج نہ ہو کہ یہ جو ہم ایگریمنٹس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ کمٹمنٹس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، کہیں پر ہم کریڈٹ دے رہے ہیں، کہیں پر کریڈٹ لے رہے ہیں، کہیں پروڈکشن ہو رہی ہے، یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس میں چل رہی ہوتی ہیں. اگر یہ کارپوریشنز اور کمپنیز یہ انتھیوزم ان میں نہ ہو کہ ہمارے کوئی رائٹس ہیں اور ادر پارٹی کو یہ نہ پتہ ہو کہ ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں، تو جہاں کہیں رائٹس ہوں گے وہاں ڈیوٹیز ہوں گی، جہاں ڈیوٹیز ہوں گی وہاں آپ کے کوئی رائٹس بھی ہوں گے. تو یہ آرڈیننس آپ کو ڈفرینٹ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز اس کے بارے میں بتاتے. اس سے کانفیڈنس ایمرج ہوتا ہے ان دا کارپوریٹ سیکٹر، اور وہ کانفیڈنس ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ان دی شیپ آف دا ڈیولپمنٹ آف دا ڈفرینٹ کمپنیز اینڈ کارپوریشن. یہ جو گروتھ ہو رہی ہے کمپنیز اور کارپوریشن، دیٹ از بیکاز آف دی لا ایز ویل. اس میں کام کرنے والے بہت ہیں، اس میں ایکچوئل ایکٹرز بھی ہیں، لیکن اگر آپ اس ساری چیز کو اسٹڈی کریں تو یہ سب کچھ اتنی گروتھ جو ہے یہ ممکن نہ ہو اگر ایٹ دی بیک آف دیز ایکٹیویٹیز دیر از ناٹ اے لا. تو یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے آبجیکٹس میں شامل ہے کہ ہیلدی گروتھ آف دا کارپوریٹ سیکٹر. اگر کارپوریشنز فلرش کر رہی ہیں دے ہیو ٹو بی انکارپوریٹڈ اکارڈنگ ٹو لا. لا نے بتایا کہ آپ کمپنی بننے سے پہلے یہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم فارمیشن آف کمپنی میں دیکھیں گے ہاؤ اے کمپنی کین بی فارمڈ، اور یہ ڈفرینٹ ریسٹرکشن جو لگائی جاتی ہیں، یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن آف آرٹیکل ایسوسیشن، سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن، سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس، پیڈ اپ کیپٹل، آتھورائزڈ کیپٹل، سبسکرائب کیپٹل، یہ ساری چیزیں جو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مقصد جو انٹینٹ ہے لا کی یہ کہ ہیلدی گروتھ ہو کارپوریٹ سیکٹر. اٹ آلسو سیٹس منیمم اسٹینڈرڈز آف انٹیگریٹی اینڈ مینجمنٹ. مینجمنٹ کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کارپوریٹ گورننس کے کچھ اصول ہیں،
وہ آپ کو لا کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. یہ منیمم سٹینڈرڈز لا نے بھی سیٹ کر دیے ہیں اور کلچر بھی سیٹ کرتے ہیں, پریکٹسز بھی سیٹ کرتے ہیں, انڈیویجول بھی سیٹ کرتے ہیں. بٹ لا از دیئر, کہیں پر اگر پراپرلی وہ اسٹینڈرڈ جو انٹیگریٹی کے مینٹین کرنے چاہیے, دوز آر ناٹ مینٹین. اب وہاں سسٹمز ہیں, آڈٹ کا سسٹم ہے, کمپلسری آڈٹ ہے, آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ڈیولی آڈیٹڈ بائی دی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اب یہ کمپلشن آف لا ہے. یہ کس لیے؟ تاکہ ان اسٹینڈرڈس کو مینٹین رکھا جا سکے. دین پریونشن آف میل پریکٹسز. اب یہ لا کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ انکارپوریٹڈ اینٹیز, یہ کمپنیز جب یہ ایگزسٹنس میں آتی ہیں, جب یہ انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں, جب یہ رجسٹر ہو جاتے ہیں, تو پریونشن آف میل پریکٹسز ایک موٹو ہے, ایک آبجیکٹو ہے کہ میل پریکٹسز نہ ہوں, ان کو روکا جا سکے. تھرو ڈفرینٹ پروویژنز آف لا دیز میل پریکٹسز دوز آر ٹیکن کیئر آف. وہ ایکشن لیا جاتا ہے, ڈفرینٹ ایکشنز آر پروپوز which can be taken against the company. تو اسٹوڈینٹس, ہم آبجیکٹیوز کی بات کر رہے ہیں. there are the different objectives, rather the objects جس کے لیے یہ کمپنیز جو ہیں کام کر رہے ہیں, اس کے آبجیکٹس میں یہ بھی شامل ہے پروموشن آف انویسٹمنٹ. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, یہ انویسٹمنٹ کی جو گروتھ نظر آ رہی آپ کو اتنے انڈسٹری میں, سروسز میں, ویزیبل اور انویزیبل ٹریڈ میں, یہ جو گروتھ آج نظر آ رہی ہے, اس کے بیک پر جو ہے یہ لا جو ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول. تو یہ ایک آبجیکٹ ہے اس آرڈیننس کا کہ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جائے. دین اندر آبجیکٹ از پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف شیئر ہولڈرز. شیئر ہولڈرز کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. اب یہ پیسہ کمپنیز کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ کریڈیٹر سے پیسہ لے سکتے ہیں, بینکنگ چینل سے ڈیٹ لے سکتے ہیں, لون لے سکتے ہیں, لون کیپٹل جسے آپ کہتے ہیں. لیکن کمپنی زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہیں آن دا شیئر ہولڈرز کیپٹل. آپ دیکھیں گے کہ شیئر ہولڈرز اصل جس کو آپ کہتے ہیں مالک ہیں, اونرشپ دیٹ لائز ان دا شیئر ہولڈرز ان اے کمپنی. تو کمپنیز میں شیئر ہولڈرز کی بڑی امپورٹنس. یہ ان کا پیسہ ہے جس کے بیس پر ایک کمپنی اسٹینڈ کرتی ہے, ایک کمپنی کھڑی ہوتی ہے. دس از دا شیئر ہولڈرز کیپٹل. اب یہ لا کیا بات کر رہا ہے؟ لا جو ہے شیئر ہولڈرز کو پروٹیکشن دے رہا ہے. دے آر گیونگ پروٹیکشن ٹو دا ڈفرینٹ سیگمنٹس, انٹریکٹنگ پلیئرس جو بھی ہیں. اب شیئر ہولڈرز دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئرز ان اے کمپنی. اب شیئر ہولڈرز کا کیا پروٹیکشن ہو سکتی؟ کمپنی میں جو شیئر ہولڈرز ہیں, اگر انہیں ڈیویڈنڈ نہ ملے یا انہیں وہ ڈیویڈنڈ جس کے وہ حقدار ہیں وہ نہ ملے, دے ول بی دا لوزرز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو شیئر ہولڈرز کو یہ گارنٹیڈ کرنے کے لیے لا میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. کمپلشن رکھی ہے, اینول جنرل میٹنگ بلائیں, شیئر ہولڈرز کی میٹنگ بلائیں, ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیا جائے اور اکاؤنٹ سبمٹ کیے جائیں. تمام اسٹیٹمنٹس, بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس, انکم اسٹیٹمنٹ, یہ سب اسٹیچوٹری باتیں ہیں. یہ قانونی طور پر ضروری ہے کہ یہ سبمٹ کی جائیں. اکاؤنٹس کو آڈٹ کروایا جائے, شیئر ہولڈرز کے لیے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیا جائے. یہ تمام پروویژن لا میں موجود ہے. ایک اور آبجیکٹ, فل اینڈ فیئر ڈسکلوجر آف انفارمیشن. یہ جو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس آپ دیکھتے ہیں, یہ بیلنس شیٹ ہو یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہو یا اس کو انکم اسٹیٹمنٹ آپ کہتے ہیں, یہاں کہا آپ جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں انفارمیشن دیٹ ول بی فیئر اینڈ دیٹ شوڈ بی ڈیولی ڈسکلوز. کوئی اس میں ہڈن چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی ڈسکلوز ٹو دا
general public and to the shareholders. They should have the access how that incorporated entity जिसे हम company कह रहे हैं वो कैसे function कर रही, register करने वालों के पास ये इख्तियार है, इसको monitor किया जाता है. Empowering government to intervene and investigate. Government के पास इख्तियारात हैं. Securities Exchange Commission of Pakistan وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں ان دی میٹرز آف دا کمپنیز. تو یہ مختلف آبجیکٹس ہیں, مین آبجیکٹس جس کے لیے یہ ہم کمپنیز آرڈیننس 1984 پڑھنے جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کمپنی آرڈیننس جو ہے, یہ کمپنی لا جو ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کا احاطہ کیا ہے, اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, اور دوسرے اس کے آبجیکٹس کیا ہیں. ایکسٹینٹ اگر لیگلی دیکھا جائے تو ایکسٹینٹ سے میں یہ بتاتا چلوں, جب ایکسٹینٹ کا لفظ لیگلی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے, یہ کہاں پر اپلیکیبل. تو کمپنیز آرڈیننس 1984 اگر ٹیکنیکلی ایکسٹینٹ کی بات ہو تو جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان میں اس کی اپلیکیبلٹی. تو یہ آبجیکٹس کی بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس. یہ لا, کمپنی لا جو ہے, کمپنیز آرڈیننس 1984 جس کو گورن کر رہا ہے, اس کے یہ ڈفرینٹ آبجیکٹس ہم نے دیکھے, اسکوپ ہم نے دیکھا, آبجیکٹس کی بات کی. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, وائی دس لا, واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف دس لا. اس کے ایڈوانٹیجز میں ایک ایڈوانٹیج جو ہے دیٹ از دا ایڈوانٹیج آف انکارپوریشن. انکارپوریشن کا مطلب ہے یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے, اینٹی ہے. ادارہ will not be the right word. This is an entity. ایک انکارپوریٹ ہوتا ہے تھرو اے پروسیس. جو کمپنیز فارم ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انکارپوریشن. اب یہ جو کمپنی جو ہے اٹ از اے سیپریٹ لیگل اینٹی. کمپنی ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے, اس کو ہم جیورسٹک پرسن بھی کہتے ہیں. کمپنی اٹ سیلف از این انڈیپینڈنٹ فرام اٹس شیئر ہولڈر. کمپنی ایک علیحدہ اینٹی ہے, شیئر ہولڈرز آر این ادر اینٹی. تو ان دی آئیز آف لا اٹ از اے جیورسٹک پرسن, اٹ از اے پرسن ان دی آئیز آف لا. یہ ایک لیگل اینٹی ہے, اٹ از این آرٹیفیشل پرسن آپ اسے کہہ سکتے. اس کا ایک اور کریکٹرسٹک جو ہے, جو اس میں ایڈوانٹیجز کی بات ہو رہی, دیٹ از دی perpetual succession. اب یہ کمپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کمپنی جو ہے ایک مہینے کے لیے بنائی ہے یا اس پروجیکٹ کے لیے بنائی ہے, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی. اس کی ایک perpetual succession ہے, یہ سکسیڈ ہوتی رہتی ہے, آگے بڑھتی رہتی ہے. یہ آپ سمجھیں یہ دائمی چیز, perpetual succession ہم اس کو کہتے ہیں. Legal death of a company, otherwise it is perpetual succession. وہ winding up, اگر winding up ہو اس کا ایک طریقہ کار ہے how the company can wound up. So that is the legal death of a company. Otherwise legally it is a separate legal entity having perpetual succession. اب اس سے دیکھیں فائدہ کیا, ہم بات کر رہے ہیں ایڈوانٹیج, یا آپ کہیں یہ تو ایک کریکٹرسٹک ہے, اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو کمپنیز کے ساتھ ڈیلنگز کر رہے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ شیئر ہولڈرز ہوں یا وہ کریڈیٹرز ہوں یا تھرڈ پارٹیز ہوں, انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ ختم ہونے جا رہی. جب ایک انکارپوریٹڈ اینٹی ہے تو اس میں پرپیچول سکسیشن کا ایلیمنٹ موجود ہے, اس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے یہ کنٹینیو رہے گی اور ہماری ڈیلنگز بھی کنٹینیو رہیں گی. تو اسٹوڈینٹس یہاں پر جو لائبلٹی ہے شیئر ہولڈرس کی دیٹ از لمیٹڈ. اب آپ دیکھیں پارٹنرشپ میں آپ نے دیکھا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر پارٹنرس کی رسپانسبلٹی دیٹ واز جوائنٹ اینڈ سیورل. وہ جوائنٹلی بھی ریسپانسبل تھے, انڈیویجول بھی ریسپانسبل. انڈیویجولی رسپانسبلٹی بھی ان کے شولڈر پر تھی, اور ایز پارٹنرز ایز entity they were responsible. تو وہاں پر joint and several responsibility.
کمپنی میں دیکھیے یہاں پر شیئر ہولڈر کی ریسپانسبلٹی دیٹ از لمیٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف شیئر ہیلڈ بائی اے شیئر ہولڈر. اگر آپ کے پاس 100,000 کے شیئرز ہیں تو آپ کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوگی اسی پرسنٹیج کے حساب سے جتنے شیئرز آپ کے پاس اس کمپنی کے، اس سے زیادہ آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی. پھر ایک اور خوبصورتی ہے اس شیئرز کین بی ٹرانسفریبلٹی کا نظام ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کو جانتے ہیں، تھرو اسٹاک ایکسچینج شیئرز کین بی فریلی ایکسچینج ٹرانسفر. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کمپنیز کو ڈسٹنکٹ کرتی ہیں، اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنیز سے ٹرانزیکشن میں کریڈیٹرز بھی، بینکس بھی، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی، شیئر ہولڈرز بھی، دے فیل کانفیڈینٹ. اور میں اس میں اضافہ کرتا چلوں، اس میں ایک رول جو ہے وہ اس لا کا بھی ہے، اس کمپنیز آرڈیننس کا بھی ہے. یہ کانفیڈنس، یہ پروٹیکشن یہ لا پرووائڈ کرتے. تو اس کا اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے ٹو نو ہاؤ دیز کمپنیز آر فارمڈ، ہاؤ دے آر فنکشننگ. اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. تو اسٹوڈینٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپنی کیسے فارم کی جاتی، یہ کمپنی انکارپوریٹ کیسے ہوتے ہیں، یہ کمپنیز کیسے بنتی ہیں. تو فارمیشن آف کمپنی میں دیر آر 3 phases. اب اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں فار آر کنوینئنس. ایک پروموشن فیز، ایک رجسٹریشن فیز، ایک کمنسمنٹ آف بزنس کا فیز. پروموٹرز کی بات ہوئی تھی کہ پہلے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی آئیڈیا کنسیو کریں گے کہ ہم نے ایک کمپنی بنانی ہے، کس مقصد کے لیے بنانی ہے، کیسے بنانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پروموٹرز کہا جاتا ہے. اس کے بعد پروموٹرز ڈفرینٹ سٹیپس لیتے ہیں کہ اس اینٹیٹی کو ہم رجسٹر کروائیں، انکارپوریٹ کروائیں. تو یہ فیز ہے رجسٹریشن فیز. جب وہ انکارپوریٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ انکارپوریٹڈ اینٹیٹی ہے، وہ کمپنی ہے. آفٹر انکارپوریشن ہم اسے کمپنی کہہ سکتے ہیں. تو یہ رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. پھر وہ کمپنی بزنس کب شروع کر سکتی ہے، کیسے شروع کر سکتی ہے، دیٹ از دی کمنسمنٹ آف بزنس. اب کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی ہے، اس نے اپنا کام چلانا ہے، اس نے اپنا بزنس چلانا ہے، اس کو ہم کمنسمنٹ فیز کہتے ہیں. پروموشن فیز، اس میں اسپیڈ ورک ہوتا ہے، ڈاکیومنٹیشن کی کمپلیشن ہوتی ہے. یہ ڈفرینٹ اسٹیپس جو لیے جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا. دس از اے جاب آف دا پروموٹرز. یہ سارا کام پروموٹرز کرتے ہیں. رجسٹریشن فیز از ویری امپورٹنٹ. پروموٹرز جب تک اس کو رجسٹر نہیں کروائیں گے وہ کمپنی نہیں ہوگی. اٹ از ناٹ اے کمپنی بیفور انکارپوریشن. تو یہ رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے کسی کمپنی؟ رجسٹریشن میں جو اسٹیپس ہیں، لیٹ اس سی ٹو دیٹ. آپ ذرا سلائڈ پر دیکھیے گا تاکہ یہ اسٹیپس ہم اسی سیکوینس میں دیکھیں جیسے پرووائڈ کیے گئے ہیں لا میں. پہلی جو بات ہے اس میں ٹو سیک اپروول آف دا نیم آف دا کمپنی پروپوزڈ بائی دی پروموٹر. پروموٹرز کوئی نام اس کو دیں گے کمپنی کو کہ ہم اس کمپنی کا یہ نام رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کی اپروول کے لیے ہمیں رجسٹرار کو بتانا ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کا نام یہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ پریپریشن آف ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ٹو بی سبمٹڈ فار رجسٹریشن. جو لا نے بتایا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ سبمٹ کریں گے، تو ان ڈاکیومنٹس کی تیاری کرنا تاکہ ان کو سبمٹ کیا جائے اور اس کمپنی کو رجسٹر کروایا جا سکے. پیمنٹ آف اسٹیمپ ڈیوٹی اینڈ ادر فیس. جو لا کے مطابق جو اسٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ کے تحت اسٹیمپ ڈیوٹی لگانی ہے، جو فیس دینی ہے، اس کی پیمنٹ کرنا. فائلنگ آف ایپلیکیشن فار رجسٹریشن آف دی کمپنی. جو پریسکرائبڈ ایپلیکیشن ہے اس کو فائل کرنا تاکہ وہ رجسٹر ہو سکے کمپنی. کون کون سے ڈاکیومنٹس فائل کرنے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. دیر آر 2 types of the companies: public limited companies and the private companies. Public limited companies, they can offer share to the public for subscription. ان کے شیئرز فریلی
ٹرانسفریبل ہیں ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج. تو انہیں کون سے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے پڑیں گے پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو جب وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں فار رجسٹریشن؟ ہم بات کر رہے ہیں فارمیشن آف کمپنی کہ کمپنی کیسے فارم ہوتی. اس میں اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشن, دیز آر ویری امپورٹنٹ لیگل ڈاکیومنٹس وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ. یہ کیا ہیں؟ ابھی یہ بات رہتی ہے کہ یہ کیا میمورینڈم کیا چیز ہے, آرٹیکلس کیا چیز ہے. یہ ابھی ہم ڈاکیومنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے واٹ دیز ڈاکیومنٹس آر. کیونکہ میمورینڈم آف آرٹیکل کا پتہ نہ ہو تو کمپنی کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا. So that we will study in detail what is the memorandum of association and what is the articles of association. Endorsement on memorandum regarding adoption of table A. Table A next year میں دیا ہوا ہے, یہ ایک endorsement کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے اس کو adopt کر لیا. Statutory declaration that requirements of law for registration have been complied with. یہ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ تمام لا کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہم نے پوری کر دی ہیں اور اب ہم آپ کو اپلیکیشن دے رہے ہیں فار رجسٹریشن. یہ ڈیکلیریشن ضروری. اوریجنل کاپیز آف چلان شوئنگ پیمنٹ آف ڈیوٹی اینڈ ادر فیس. یہ پروسیجر کی بات ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی ڈیوٹیز, اسٹیمپ ڈیوٹی اینڈ دا فیس دوز آر ٹو بی پیڈ. اس کے پروف کے لیے چلان کی اوریجنل کاپیز لگانا ہوتی ہیں ود دی اپلیکیشن. ہاں جی, چلان میں بتاتا چلوں, چلان جنہیں نہیں پتہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں تو وہ ریسیٹڈ کاپی آپ کو دیتے ہیں, اس کو بینک چالان کہتے ہیں. یہ اماؤنٹ ہم نے ریسیو کر لی, اس کو چالان کہا جاتا ہے. وہ ایکنالجمنٹ ہے فرام دی بینک دیٹ دس اماؤنٹ ہیز بین ریسیوڈ. اس کے علاوہ لسٹ آف دا پرسنس ہو ہیو گیون کنسینٹ ٹو بی دی ڈائریکٹرز آف دی کمپنی. کچھ لوگوں کو ڈائریکٹرز بنایا جائے. اب وہ جو ڈائریکٹرز کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹرز ہوں گے اس کمپنی, ان پرسنس کی کانسینٹ ہونی چاہیے کہ وی آر ہیو گیون کانسینٹ ٹو بی دی ڈائریکٹرز آف دی کمپنی. یہ نہیں کہ آپ کچھ لوگوں کے نام لکھ دیں اور اپلائی کر دیں فار انکارپوریشن. اٹ کین ناٹ بی ڈن دیٹ وے. The list is to be submitted within 7 days after the issuance of certificate of incorporation. یہ جو لسٹ ہے ڈائریکٹرز کی, پہلے آپ کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جاری ہو جائے گا, یہ اس کے بعد آپ نے یہ لسٹ دینی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کے بعد بھی آخر ان ڈاکیومنٹس کی کیا ضرورت. آپ سمجھ رہے ہوں گے انکارپوریٹ ہو گئی ہے, سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, تو اس کے بعد بھی ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں دو باتیں ہوں گی, ایک سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن, ایک سرٹیفکیٹ ہوگا کمنسمنٹ آف بزنس. یہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہم فارمیشن آف کمپنی کی ابھی بات کر رہے ہیں کہ کمپنی فارم کرنے کے لیے, انکارپوریٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کون سے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے ہیں, کیا ڈیکلیریشنز دینی ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے. یہ تمام پروسیجر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دی ایڈریس آف دا رجسٹرڈ آفس ویئر اٹ از سچویٹڈ ٹو بی نوٹیفائڈ ود ان 28 days آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن. اب یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جاری ہو چکا ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے اب, تو اس کے 28 days کے اندر اندر آپ نے یہ وہ بتانا ہے کہ یہ رجسٹرڈ آفس, جہاں پر یہ کمپنی کا رجسٹرڈ آفس کون سا ہوگا, تو وہ آپ نے وہ بتانا ہے ایڈریس کہ یہ ہمارا رجسٹرڈ آفس ہے, یہاں پر کمپنی جو ہے ول فنکشن. ڈاکیومنٹس ٹو بی فائلڈ آفٹر انکارپوریشن آف دی کمپنی. کچھ اور ڈاکیومنٹس ہیں جو انکارپوریشن کے بعد فائل کرنے ہوتے. ان میں ایک ہے دی پراسپیکٹس آن دا ڈیٹس آف اٹس پبلیکیشن اور بیفور پبلیکیشن. پراسپیکٹس جو ہے وہ کمپنی کا آبجیکٹس بتاتا ہے, اس کے پراسپیکٹس بتاتا ہے, وہ اپنے کمپنی کے بارے میں ڈفرینٹ انفارمیشن دیتا ہے تاکہ پیپل میں بی اٹریکٹڈ اینڈ دے کین سبسکرائب ٹو دیٹ کمپنی. کہ کس کے آبجیکٹس کیا ہیں, کس لیے بنائی جا رہی ہے. تو یہ پراسپیکٹس جو ہے یہ ایشو کیا جاتا ہے, شوئنگ دی پراسپیکٹس آف دی کمپنی, کہ اس کمپنی کے کیا پراسپیکٹس ہیں, کیا پرپز ہے, کس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اس کمپنی کے بارے میں, اور شیئر ہولڈرز کو انڈیوس کیا جا سکے کہ وہ سبسکرائب کریں ایز شیئر ہولڈرز ان دس کمپنی.
ابھی بات ہو رہی تھی پبلک کمپنیز میں کون سے ڈاکیومنٹس. اب پرائیویٹ کمپنیز کے لیے ڈاکیومنٹس کی جو ضرورت ہے دیٹ از دا میمورینڈم آف ایسوسیشن. انہیں بھی سبمٹ کرنا پڑتا ہے. آرٹیکلز آف ایسوسیشن, اسٹیچوٹری ڈیکلریشن, notice of registered office. These are the documents required by the private company. اب بات ہو رہی ہے کہ رجسٹریشن ہو جاتی. رجسٹریشن کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ایفیکٹ دیر آف, واٹ از دا ایفیکٹ آف دی رجسٹریشن آف اے کمپنی. سیکشن 32 میں بتایا گیا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے. آپ دیکھیں لا, یہ جو میں بار بار آپ سے بات کرتا ہوں کہ بیوٹی آف لا, یہ نہیں کہ رجسٹریشن ہو گئی. اب بتا رہے ہیں کہ اس رجسٹریشن کا ایفیکٹ کیا ہے. اس ایفیکٹ سے ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ اس ایفیکٹ سے فائدہ کیا ہے, ایڈوانٹیجز کیا ہے. وائی اے کمپنی, کیونکہ لا اپنے آپ کو انٹرپریٹ نہیں کرتے. باقی آپ ٹیکسٹ دیکھیں, باقی آپ بکس دیکھیں, وہاں پہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں, رائٹرز انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن لا میں انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. یہ ہم پر ہے کہ ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے اس کے کیا میننگز. ویسے انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے, کہ لا کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, یہ حق سپیریئر کورٹس کا ہے. اصل انٹرپریٹیشن وہ ہوگی ایز اٹ از انٹرپریٹڈ بائی دی ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جورسٹ, دا اسٹوڈنٹس آف لا, وہ لا کو اسٹڈی نہ کریں اور لا کے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں وہ ان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی اور ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ نہ کریں. لیکن وہ جو لیگلی انفورسیبل ہے دیٹ از دا انٹرپریٹیشن بائی دا سپیریئر جوڈیشری. اب یہ ایفیکٹ کیا ہے؟ آفٹر رجسٹریشن آف دا کمپنی, دس کمپنی بیکمز اے سیپریٹ لیگل اینٹی. رجسٹریشن کے بعد کمپنی بیکمز اے سیپریٹ لیگل اینٹی ہیونگ پرپیچول سکسیشن اینڈ اے کامن سیل. یہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ لیگل اینٹی ہے, یہ لیگل اینٹی رجسٹریشن نے کی ہے, انکارپوریشن نے اس کو تسلیم کیا ہے دیٹ دس از اے لیگل اینٹی. اس کے بعد اس کی پرپیچول سکسیشن ہے, اس کی لیگل ڈیتھ وہی ہے کہ وائنڈ اپ ہو جائے, ادروائز اٹ ہیز اے پرپیچول سکسیشن. اینڈ کامن سیل, وہ جو اس کا نام ہے, جوائنٹلی ان دی نیم آف دا کمپنی اٹ ورکس. تو یہ ایک کمپنی کے جو ہے کریکٹرسٹکس ہیں, یہ رجسٹریشن کا طریقہ ہے, یہ ایفیکٹ ہے اس رجسٹریشن کا کہ یہ ایک لیگل اینٹی بن جاتی ہے ود پرپیچول سکسیشن. تو دس از دا ایفیکٹ آف رجسٹریشن کی. رجسٹریشن کا کیا اثر ہوا. اب اور اس کے ایفیکٹس دیکھیے. سبسکرائبر فارم اے باڈی کارپوریٹ, جو سبسکرائب کر رہے ہوں گے اس کمپنی میں, جو سبسکرائب کیپٹل کر رہے ہیں وہ باڈی کارپوریٹ بن جائیں گے. آل رائٹس ویسٹڈ ان باڈی کارپوریٹ. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایفیکٹس آف انکارپوریشن. پہلی بات ہم نے کی دا سبسکرائبرز فارم اے باڈی کارپوریٹ, they will call body corporate. That has been defined in section 2. What is a body corporate? All rights vested in body corporate to exercise all the functions of an incorporated company. This body corporate acquires perpetual succession. یہ بات ہم کر چکے ہیں. Body corporate possesses a common seal that we have seen. This body corporate acquires the status of a separate and distinct legal person. یہ جو کمپنی لیگل اینٹی بن گئی ہے, یہ ایک ڈسٹنکٹ لیگل پرسن. اس ڈسٹنکٹ لیگل پرسن کا کیا ایفیکٹ؟ That we have studied. The company in its own name has the right to sue others, and others have the right to sue the company in its name. یہ ڈسٹنکٹ لیگل اینٹی ہے, لیگل پرسن ہے, جورسٹک پرسن ہے ان دی آئیز آف لا. فارمیشن کے لیے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن پہلے ایشو کیا جاتا. یہ سرٹیفکیٹ انکارپوریشن یہ شو کرتا ہے کہ دیٹ دس کمپنی ہیز بین انکارپوریٹڈ. اس میں کیا رجسٹرار پرووائڈ, رجسٹرار آف کمپنیز واٹ اسٹیٹس, ڈیٹ آف ایشو, کس دن یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوا,
name of the company جو آپ نے propose کیا, if you accept it, that is the name of the company. Certification by the registrar that company is incorporated. تو یہ certificate of incorporation that is issued. تو students, آپ نے دیکھا کہ کام تو سول پروپرائٹرشپ میں بھی ہوتا ہے, بزنس تو وہاں بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے. پھر اس سے بڑھ کر ہم نے اسکوپ دیکھا, ہم پارٹنرشپ کی طرف گئے, دیٹ ہیز اے لارجر اسکوپ ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ. اب آپ نے کمپنیز کو دیکھا, ان کا اسکوپ کتنا لارج ہے, انکارپوریشن سے لیگلی کتنی ساؤنڈ اینٹی بن جاتی ہے. اٹ اراؤزز دی کانفیڈینس ان دا انٹریکٹنگ پارٹیز. اس سے کیپٹل ریز کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے جس کو آپ شیئر کیپٹل کہتے ہیں, دیٹ ہیز بین ڈیوائزڈ. اور اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو میں دیکھتا ہوں, کس وجہ سے لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ ٹو سبسکرائب دیئر کیپٹل, دیٹ از ڈیو ٹو دی پروٹیکشن آف لا ڈیو ٹو دس آرڈیننس. یہ لیگل پروٹیکشن نہ ہو تو کوئی اپنا پیسہ لے کر نہیں جاتا کہ ہم اس لیگل اینٹی کو قائم کرنے کے لیے, اس کے کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, وی آر پارٹ آف اٹ. اب ان کو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی ہے تھرو دی کور آف لا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ انویسٹمنٹ کی گروتھ جو ہو رہی ہے, کارپوریٹ کلچر کی گروتھ جو ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے وجہ کیا ہے اس کی, اور اس کی انکارپوریشن میں آپ نے دیکھا, بلکہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے. ابھی ہم نے ریفرنسز دیے ہیں, میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشن. تو یہ فارمیشن آف اے کمپنی, یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن سے انکارپوریٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سٹیج ہے جو ہم اسٹڈی کریں گے, دیٹ از دی سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس. تو اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.